بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک، ہم خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ آپ کو آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ کے پروگرام کے اندر۔ ناظرین قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے فضیلت اور اس کے پڑھنے والے کی فضیلت اور اس کے پڑھانے والے کی فضیلت سے متعلق آپ نے فضیلت سماعت فرمائی کہ قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے جہاں اس کو اجر و ثواب کا ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، وہاں آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت میں سفارشی ہوگا۔ اور یقیناً کون شک کر سکتا ہے اس بات پر کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول نہ ہو۔ ناظرین پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات بھی سماعت کی کہ قرآن مجید فرقان حمید جب اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا تو پھر جنت میں پہنچے گا، جنت کے حسین و جمیل مناظر دیکھے گا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جہاں قرآن کریم کی سورہ ناس کا اختتام ہوگا وہیں اس کا درجہ ہوگا، وہیں اس کا مقام ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کے قرآن کریم کو اچھی انداز میں پڑھنا اور اچھی آواز میں پڑھنا اور قواعد اور مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا، یہ کتنا عمدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو پڑھو عربی لہجے کے اندر، قرآن کریم کو پڑھو عربی لہجے کے اندر۔ لیکن ناظرین آج ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر ہمارے ہاں جو مادری زبان کے اندر یا جو لینگویج ہم یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایکسنٹ ہم وہی یوز کرتے ہیں یا اس کی ادائیگی کے اندر، فار ایگزامپل مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص جو چھوٹی سورت ہے قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد کے اندر پہلا لفظ ہے قل، قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، اور اگر اس کو ہم پڑھیں باریک کاف کے ساتھ کل تو اس کا معنی کھائی، کھانا۔ کل، قل معنی کہہ دیجئے اور کل معنی کھانا۔ تو یاد رکھیے کتنا ہی خطرناک معنی ہے، اور معنی کی تبدیلی کی وجہ سے پھر انسان قرآن کریم جہاں اس کے پڑھنے کے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے، جب غلط قرآن کریم پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سخت وعید بھی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ قرآن کریم یہ عربی کے اندر ہے، اور عربی کے جو الفاظ ہیں، حروف تہجی ہیں، ان کی ادائیگی بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ان کی ادائیگی درست نہیں ہوگی تو یقیناً پھر معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ جب معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر بجائے انسان اجر و ثواب کا مستحق بنے گا تو اجر و ثواب کا مستحق بنے گا نہیں، بلکہ انسان عذاب و عتاب کا مستحق بنے گا۔ تو اسی وعید سے بچنے کے لیے الحمدللہ ہمارے بھائی احمد زبیری صاحب بہت ہی اچھا پیغام دے رہے تھے ہمارے ناظرین و سامعین کو کہ ہماری وہ خواتین جو ٹی وی چینلز کے سامنے مختلف ٹی وی ڈرامے یا وہ دیکھتی ہیں اور اپنا وقت اس میں صرف کرتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو چاہتا ہے میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام بھی کروں، میں نوافل کا اہتمام بھی کروں، میں ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کروں، لیکن وہ اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت کے اندر صرف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تلاوت کی برکت سے اس کو تمام چاہتیں جو وہ چاہتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس وہ قرآن کی فریاد ہے نا، حفیظ جالندری صاحب نے بڑی ہی پیارے انداز میں کہا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ہاں تو قرآن کریم کو صرف اور صرف ایک، جب ہمارے معاشرے کے اندر یہی اہتمام رہ گیا قرآن کریم کا کہ اچھے گلدان کے اندر، اچھے خوبصورت اچھے کپڑے کے اندر قرآن کریم کو سمیٹ کر اس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر ہی وہ رکھا رہتا ہے،
اور پھر اس کو اٹھانے کی، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کہتے یہی ہیں کہ اس کی برکات گھر میں ہوگی۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کی برکات ضرور ملیں گی آپ کو، لیکن ہمارے بھائی زبیری صاحب یہی پیغام دے رہے تھے آپ کو کہ قرآن مجید کو ہم جہاں کہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو وہیں سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ نہ سمجھیے کہ اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے، اس کا پڑھنا بھی مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے والے کے لیے بہت آسان کر دیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر زبیری، میں تھوڑی دیر پہلے آپ جی زبیری صاحب ماشاءاللہ ویلکم۔ میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے سمجھا کہ بہت سارے لوگ لائن پہ ہوں گے تو میں ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ میں ایک مسجد میں پری جمعہ خطبہ دیتا ہوں، ایک یونیورسٹی کی مسجد میں۔ ماشاءاللہ، میں نے محسوس کیا کہ وہاں کم از کم 15 20 یا 30 مختلف ممالک کے لوگ ہیں اور مجھے تقریر کرنی پڑتی ہے انگریزی میں۔ اچھا، انگریزی ٹھیک ہے، اس ملک کی زبان ہے، میں یہاں یونیورسٹی میں گیا ہوں، انگریزی پڑھی ہے، میں نے پڑھائی ہے یونیورسٹی میں۔ لیکن یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر ہم سب مسلمانوں کی سیکنڈری لینگویج، کم از کم فرسٹ لینگویج نہ صحیح، سیکنڈ لینگویج اگر ہم عربی ہوتی تو مجھے انگریزی میں خطبہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میلان میں گیا ہوں تو وہاں بھی انگریزی میں مجھے بات کرنا پڑی۔ جب میں مراکو میں گیا ہوں، کچھ لیکچر تھے میرے، تو میں وہاں بھی انگریزی میں زبان کرتی۔ ایک طرف تو وہ ثواب کی بات ہے، دوسرا قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری ایک کامن لینگویج ہو جاتی۔ اور یقین کریں جی کہ زبان کو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ میرے 2 نواسے، میری ایک بیٹی شادی شدہ ہے یمن میں، اور بچے فر ابھی اسکول لیں گے، فر عربی بولتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، پرائمری اسکول تو شروع آدمی کرے، پی ایچ ڈی درجن بدرجہ وہ آ ہی جائے گی۔ تو ہمیں اس بمر میں ڈال دیا گیا کہ یار انگریزی تو عربی تو بہت مشکل ہے، آپ یہ کوشش ہی نہ کریں۔ تو میں اگر یہ سیکنڈری، میں نے ایک یہاں کئی ایم پی سے بات کی ہے کہ جن اسکولوں میں ہمارے بچوں کی تعداد، کوئی مسلمان بچوں کی تعداد کوئی پرائمری اسکولوں میں خاص کر 30% کے قریب ہے، وہاں فرینچ جرمن پڑھائیں، جو مرضی پڑھائیں، ایک عربک لینگویج کو کمپلسری ایز اے سیکنڈ لینگویج کر دیں۔ انگلش تو انہوں نے سیکھنی ہے، گھر جب آئیں گے تو پنجابی اور اردو وہ ماں باپ کے ساتھ، چونکہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ بولیں گے اور بولتے بھی ہیں، لیکن عربی کو ایک خاص مقام دیا جائے۔ اور کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں اس کے مراکو، الجیریا، ٹونیزیا میں، وہاں پہلے زبان عربی نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہاں عربی چلی ہے، پہلے ایک اور زبان تھی ان کی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس وقت۔ تو اس کے بعد جب فرینچ آئے تو انہوں نے ساری زبان وہ چینج کر دی، اب وہ فرینچ بولتے ہیں۔ احمد زبیری صاحب، انشاءاللہ العزیز، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تکبیر چینل نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کا اہتمام کرا دیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم یہاں اس چینل کی توسط سے اور یہ ایک ایسا پروگرام بھی پیش کریں جس کے اندر باقاعدہ عربی سکھانے کا اہتمام ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ دعا گو رہیں، انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس ملک کے اندر مختلف اسلامک چینل ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ واحد چینل ہے جہاں باقاعدہ قرآن کریم کو سکھانے کا اہتمام کیا ہے اور یہ کوشش کی ہے۔ تو آپ دعا کیجئے ہماری انتظامیہ کے حق میں، ہمارے حق میں، کہ ہم جو یہ کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم کی دعوت کو، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کی، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سرخروئی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین دیکھ لیجئے کہ یقیناً بہت سے لوگوں کی چاہت ہیں۔ اب ہمارے بھائی احمد زبیری صاحب کتنی ایک دل کی آواز آپ کو دے رہے تھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہو گیا، لیکن ناظرین قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ لیکن یاد رکھیے انشاءاللہ العزیز کل کے دن جب ہم آئیں گے اس پروگرام کے اندر تو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی سورت کا اہتمام ہوگا، اس کے پڑھنے کا اہتمام ہوگا، پھر قرآن کریم کی ان آیات کو توڑ توڑ کے پڑھا جائے گا تاکہ آپ کی الفاظ کی ادائیگی درست ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اس کے مخارج بیان ہوں گے کہ ہر حرف کا مخرج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم یہ اہتمام بھی کریں گے کہ اس کی ہجے، اس کی جو ہے اس کا جوڑ وہ کس طریقے سے کیا جائے۔
اس کی اسپیل کس طریقے سے کی جائے، انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر آپ سے کال لیں گے اور آپ کو قرآن کریم آپ پڑھیں گے اور ہم اس میں آپ کی کریکشن کریں گے، آپ کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کریں گے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کے آداب کے اندر یہ بھی ہے، جب ہم کل 2:05 پر اس پروگرام کے اندر آئیں تو آپ پہلے سے ریڈی ہو جائیے، قرآن کریم اپنے سامنے کھول دیجئے گا اور وضو کر کے با اہتمام بڑے خوبصورت انداز سے تشریف فرما ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک کوشش ہوگی، جب کوشش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنے کو آسان کر دیں گے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ العزیز کل پھر آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اس کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو، انشاءاللہ العزیز اس امید کے ساتھ کہ آپ آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔